بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجمن فروغ اردو کے اس یوٹیوب چینل میں آپ کا پرجوش خیر مقدم ہے۔ آج ہم نظم اور نظم گو شعراء کے حوالے سے چند معروضی سوالات پر بحث کریں گے، اور یہ سوالات JSSC CGL میں پوچھے جا سکتے ہیں۔ یہ ذرا مشکل سوالات ہیں، اور میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ مشکل سوالات اس ٹیسٹ کے لیے نہیں پوچھے جائیں گے۔ ہم آتے ہیں سوال کی طرف۔ سوال 50 سوالات ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، ذیل میں نظمیہ شاعری میں کون سی صنف شامل نہیں ہے؟ A مرثیہ، B مثنوی، C غزل، D قصیدہ۔ جب ہم نظم کی بات کرتے ہیں تو نظم کے مقابلے میں نثر کو رکھتے ہیں، لیکن دوسری طرف جب نظم کی بات کرتے ہیں تو ہم غزل کو دوسری طرف رکھتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ غزل علیحدہ صنف ہے، اور اس کے علاوہ جتنی اصناف ہیں سب نظمیہ اصناف میں آتی ہیں، خواہ وہ قصیدہ ہو، مثنوی ہو، مرثیہ ہو۔ تو اس کا جواب ہوگا C غزل۔ سوال نمبر 2 ہے، ذیل جدید اردو نظم نظریہ و عمل کس کی مشہور کتاب ہے؟ آپشن 1 ہے عقیل احمد صدیقی، B ہے ظفر احمد صدیقی، C ہے فضیل جعفری، D ہے شمیم حنفی۔ اس کا جواب ہے A عقیل احمد صدیقی۔ سوال نمبر 3 ہے، ذیل میں کون خالص نظم کا شاعر ہے؟ مطلب خالص نظم سے مراد یہ ہے کہ جس نے صرف نظمیں کہی ہیں، غزلیں نہیں کہی ہیں۔ آپشن A ہے ناصر کاظمی، B ہے نون میم راشد، C ہے احمد فراز، D ہے ادا جعفری۔ اس کا جواب ہوگا نون میم راشد۔ نون میم راشد، میرا جی ایسے شعراء ہیں جن کا تعلق جدید شاعری سے ہے، اور انہوں نے نظمیں نہیں کہی ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے، ذیل میں نظم کی کون سی صنف جاپان سے اردو میں آئی؟ آپشن A ہے سونیٹ، B ہے ترائلے، C ہے نثری نظم، D ہے ہائیکو۔ اس کا آپشن ہوگا ہائیکو، آپشن D۔ سوال نمبر 5 ہے، نظم معرہ کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ ہم جانتے ہیں کہ نظم کی 4 قسمیں ہیں حیت کے لحاظ سے: آزاد نظم، پابند نظم، نثری نظم اور معرہ نظم۔ اس کا جواب ہوگا، نظم معرہ کو بولتے ہیں بلینک ورس، آزاد نظم کو بولتے ہیں فری ورس۔ تو آپشن ہوگا A۔ سوال نمبر 6 ہے، پابند نظم کے شاعر کون ہیں؟ جو نظم کی اقسام ہے، 4 اقسام، اس میں ایک پابند نظم ہے۔ اس میں ذیل میں کون سا شاعر ہے جو خالص پابند نظم کا شاعر ہے؟ آپشن A ہے نذیر اکبر آبادی، B ہے تصدق حسین خالد، C ہے میرا جی، D ہے پروین شاکر۔ اس کا جواب ہوگا A نذیر اکبر آبادی۔ نذیر اکبر آبادی آپ کے نصاب میں شامل ہیں، اور ان سے ڈھیر سارے سوالات پوچھے جا سکتے ہیں۔ سوال نمبر 7 ہے، حالی کے نزدیک شاعری کے لیے کیا شرائط ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ حالی نے ایک کتاب لکھی تھی، مقدمہ شعر و شاعری، اردو تنقید کی پہلی باضابطہ کتاب ہے جو 1893 میں شائع ہوئی۔ تو حالی نے شاعر کے لیے 3 خوبیاں اور شاعری کے لیے 3 خوبیاں گنوائی ہیں۔ تو یہاں سوال پوچھ رہا ہے کہ حالی کے نزدیک شاعری کے لیے کیا شرط ہے؟ آپشن A ہے سادگی، اصلیت اور جوش، B ہے مطالعہ کائنات، سادگی اور اصلیت، C ہے مطالعہ کائنات، تفحص الفاظ اور تخیل، D ہے تخیل، سادگی اور تفحص الفاظ۔ اس کا آپشن ہوگا A سادگی، اصلیت اور جوش۔ اگر سوال ہوگا شاعر کے لیے کیا شرطیں بتائی ہیں، تو اس کا آپشن بالکل چینج ہو جائے گا۔ اس کا ہو جائے گا آپشن C مطالعہ کائنات، تفحص الفاظ اور تخیل۔ لیکن سوال یہاں پوچھ رہا ہے شاعری کے لیے کیا شرطیں ہیں، تو اس میں شاعری میں سادگی ہونی چاہیے، اصلیت ہونی چاہیے اور جوش ہونا چاہیے۔ یہ اس لیے ہے کیونکہ حالی کا تعلق سرسید تحریک سے تھا، اور سرسید تحریک کا مین مقصد یہ تھا کہ ادب برائے زندگی ہو، ایسا فن پارہ لکھا جائے، ایسی نظمیں لکھی جائیں، ایسے مضامین لکھے جائیں جس کا انسان پر براہ راست تعلق رشتہ پڑ جائے۔ سوال نمبر 8 ہے،
نذیر اکبر آبادی کی شخصیت پر لکھی جانے والی تحریر کی صنفی نوعیت کیا ہے؟ ایک کتاب شائع ہوئی تھی نذیر اکبر آبادی کے شخصیت کو بنیاد بنا کر، اس کا کیا تھا نام؟ آگرہ بازار، لکھنے والے تھے حبیب تنویر۔ تو کہہ رہا ہے کہ اس کا تعلق کس صنف سے ہے؟ افسانہ، ڈرامہ، خاکہ، سوانح۔ اس کا آپشن ہوگا ڈرامہ، جو پہلی بار جامعہ ملیہ کے تھیٹر میں کھیلا گیا۔ سوال نمبر 9 ہے، والد کی وفات کے بعد حالی کی پرورش کس نے کی؟ دادا نے، چچا نے، بھائی نے، سسر نے؟ جواب ہوگا بھائی نے۔ بھائی تھے امداد حسین، انہوں نے ان کی تربیت کی، پوری ذمہ داری سنبھالی۔ سوال نمبر 10 ہے، حالی کی شاعری میں فارسی کے شاعر شیخ سعدی کی عکاسی والی بات کس نے کہی؟ آپشن اے ہے عالم السرور، بی ہے رگھوپتی سہائے، سی ہے کلیم الدین احمد، ڈی ہے دیا شنکر نسیم۔ آپ جانتے ہیں کہ حالی نے شیخ سعدی کی سوانح پر ایک کتاب لکھی ہے حیات سعدی کے نام سے، اور حالی نے اس طرح کی 3 کتابیں لکھی ہیں۔ نمبر 1 حیات سعدی، نمبر 2 یادگار غالب، اور نمبر 3 حیات جاوید۔ اس کا آپشن ہوگا رگھوپتی سہائے۔ فراق گورکھپوری نے یہ بات کہی تھی کہ حالی کی شاعری میں شیخ سعدی کی عکاسی ملتی ہے۔ سوال نمبر 11 ہے، لفظ صبا کا مترادف کیا ہے؟ صفا۔ آپشن اے ہے مروہ، نمبر بی ہے صفائی، سی ہے سفیدی، ڈی ہے خفا۔ آپ حج پہ جاتے ہیں، وہاں لکھا ہوتا ہے صفا اور مروہ، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، تو یہاں اس کا آپشن ہوگا مروہ، آپشن اے۔ سوال نمبر 12 ہے، حالی کا سلسلہ نسب ذیل میں کس سے ملتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ سے، حضرت ابن عباس سے، حضرت ابو ایوب سے، حضرت سلمان فارسی سے؟ آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابو ایوب انصاری رحمۃ اللہ علیہ سے ان کا رشتہ ملتا ہے، سلسلہ نسب ملتا ہے، اس لیے آپشن ہوگا سی۔ سوال نمبر 13 ہے، مسدس ایک الہامی کتاب ہے، یہ قول کس کا ہے؟ آپشن اے محمد حسین آزاد، بی رام بابو سکسینہ، سی مجنو گورکھپوری، ڈی آل احمد سرور۔ اس کا آپشن ہوگا رام بابو سکسینہ، آپشن بی۔ سوال نمبر 14 ہے، ذیل میں حالی کے جد اعلیٰ میں کون ہیں؟ یہ 4 نام دیے ہیں، نمبر 1 خواجہ ملک علی، نمبر 2 خواجہ احد علی، نمبر 3 خواجہ اجمیر علی، اور نمبر 4 خواجہ قدوس علی۔ تو کہہ رہا ہے اس میں سوال پوچھا ہے کہ ان کے جد اعلیٰ، جد بولتے ہیں دادا کو، اعلیٰ پرانے مطلب داداؤں میں سے، ان میں سے کن کا نام شامل ہے؟ تو آپشن ہوگا اے خواجہ ملک علی کا نام شامل ہے۔ سوال نمبر 15 ہے، حالی کا پہلا تخلص کیا تھا؟ آپ جانتے ہیں کہ شاعر جب شاعری کرتا ہے تو اپنا بڑا نام کے بجائے ایک چھوٹا سا نام رکھتا ہے جسے تخلص کہتے ہیں، اور وہ شاعر اپنا خود تخلص رکھتا ہے۔ تو حالی نے کون سا تخلص رکھا تھا، اس کا نام بتانا ہے۔ آپشن اے ہے تفتہ، نمبر بی ہے شیفتہ، نمبر سی ہے خستہ، نمبر ڈی ہے جستہ۔ اس کا جواب ہوگا خستہ، آپشن سی۔ سوال نمبر 16 ہے، حالی کو شمس العلماء کا خطاب کس نے دیا؟ حکومت ہند نے، حکومت برطانیہ نے، حکومت پاکستان نے، حکومت فارس نے؟ آپ جانتے ہیں کہ حالی جب حیات سے تھے تب وہاں مطلب ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت تھی، اسی لیے آپشن ہوگا بی حکومت برطانیہ نے۔ سوال نمبر 17 ہے، مجالس النساء کی صنفی نوعیت کیا ہے؟ مجالس النساء ایک کتاب ہے، خواجہ الطاف حسین حالی کی کتاب ہے، اس کی صنفی نوعیت پوچھ رہا ہے کہ وہ کیا ہے۔ نمبر 1 ناول ہے، نمبر 2 سوانح ہے، نمبر 3 خود نوشت ہے، نمبر 4 خطوط ہے۔ آپشن ہوگا ناول اے، مجالس النساء ناول ہے جو حالی نے لکھا تھا۔ سوال نمبر 18 ہے، شمالی ہند کا پہلا صاحب دیوان شاعر کون ہے؟ یہ سوال سلیبس سے تو باہر کا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ پوچھ دے تو آپ لوگ پاس سوال رہے، اسی لیے آپ کو آنا چاہیے۔
آپشن اے ہے امیر خسرو، بی ہے مسعود شاہ سلمان، سی ہے فائز دہلوی، ڈی ہے خان آرزو۔ اس کا جواب ہوگا فائز دہلوی، صدر الدین علی خان فائز دہلوی، اس کے جواب ہے آپشن سی۔ سوال نمبر 19 ہے حالی کس تحریک سے منسلک تھے؟ حالی جس زمانے میں تھے وہاں ایک تحریک چل رہی تھی، اس تحریک کا نام بتانا ہے، اور وہ تحریک تھی نظم کے حوالے سے۔ ایک تو معلوم ہے کہ وہ سر سید تحریک کے بنیاد گزاروں میں تھے، سر سید کے دوستوں میں تھے، لیکن اس کے ساتھ ایک اور پنجاب میں تحریک چل رہی تھی نظم کی نا، تو اس کا آپشن ہے جواب آپشن ہے نظم جدید، بی ہے نظم قدیم، سی ہے نثر جدید، ڈی ہے نثر قدیم۔ تو آپشن ہوگا اے نظم جدید، آپشن اے نظم جدید، جس میں کرنل ہال رائٹ کی سرپرستی میں محمد حسین آزاد اور حالی وغیرہ نے جو نظم جدید کی بنیاد ڈالی تھی اس کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ سوال نمبر 20 ہے تسلسل بیان کس صنف کی خصوصیت ہے؟ مطلب تسلسل بیان، کسی بات کا تسلسل، کسی بات کو مسلسل بیان کیا جائے، وہ کس صنف کی خصوصیت ہے؟ آپشن اے مثنوی، بی غزل، سی رباعی، ڈی ہائیکو۔ آپ جانتے ہیں کہ غزل بالکل غزل کا شعر اکائی شعر ہوتا ہے، جو اکیلا شعر الگ معنی دیتا ہے، تو غزل نہیں ہوگا، رباعی نہیں ہوگی، ہائیکو نہیں ہے، اس کا جواب ہوگا مثنوی۔ یہ بھی آپ کے سلیبس سے باہر کا ہے لیکن ذہن میں رہنی چاہیے بات۔ سوال نمبر 21 ہے مسدس حالی کا دوسرا نام کیا ہے؟ آپ کے نصاب میں شامل ہے مسدس حالی، جس کا دوسرا نام پوچھ رہا ہے کہ اس کا نام کیا ہے۔ اے ہے اصول اسلام، بی ہے ترقی اسلام، سی ہے مد و جزر اسلام، ڈی ہے اسلام کی تاریخ۔ آپشن ہوگا سی مد و جزر اسلام۔ مد و جزر بولتے ہیں جوار بھاٹے کو، اتار چڑھاؤ کو، تو آپشن ہوگا سی۔ سوال نمبر 22 ہے حالی مقدمہ اور ہم کس کی تنقیدی کتاب ہے؟ حالی کے حوالے سے حالی ایسے تنقید نگار ہیں جن پر ڈھیر ساری کتابیں شائع ہوئی، جن میں چند کتابیں بہت مشہور ہیں، ان میں ایک کتاب ہے حالی مقدمہ اور ہم۔ یہ کس کی کتاب ہے؟ آپشن اے عالم السرور، بی ہے مجنوں گورکھپوری، سی ہے وارث علوی، ڈی ہے شمس الرحمن فاروقی۔ تو اس کا جواب ہوگا سی وارث علوی۔ وارث علوی نے حالی کے حوالے سے کتاب لکھی ہے حالی مقدمہ اور ہم۔ سوال نمبر 23 ہے لفظ کاذب کا معنی کیا ہے؟ اے بلانے والا، بی جھوٹ بولنے والا، سی ہنسنے والا، ڈی معافی مانگنے والا۔ کاذب بولتے ہیں جھوٹ کو نا، کذب جھوٹ ہے، کاذب جھوٹ بولنے والا، آپشن ہوگا بی۔ سوال نمبر 24 ہے حالی کے جد اعلیٰ کس دور حکومت میں ہندوستان آئے؟ آپشن اے ہے علاء الدین خلجی، بی ہے غیاث الدین بلبن، سی ہے محمد تغلق، ڈی ہے ہمایوں۔ آپشن ہوگا بی، غیاث الدین بلبن کے زمانے میں وہ ہندوستان تشریف لائے تھے۔ سوال نمبر 25 ہے مسدس حالی کب شائع ہوئی؟ جواب ہے آپشن ہے اے 1895، بی ہے 1890، سی ہے 1870، ڈی ہے 1879۔ آپشن ہوگا ڈی 1879 میں۔ سوال نمبر 26 ہے مسدس حالی کس کی فرمائش پر لکھی گئی؟ آپشن اے ہے مرزا غالب، بی ہے سر سید، سی ہے نذیر احمد، ڈی ہے مولوی چراغ علی۔ آپشن ہوگا اس کا جواب ہوگا صحیح جواب سر سید احمد خان، آپشن بی۔ سوال نمبر 27 کی طرف آتے ہیں پابند نظم کا ذیل میں اہم شاعر کون ہے؟ یہ سوال پیچھے بھی ریپیٹ ہو چکا ہے، اس کا آپشن ہوگا بی، نذیر اکبر آبادی پابند نظم کے اہم شاعر ہیں۔ سوال نمبر 28 ہے ذیل میں نثری نظم کا شاعر کون نہیں ہے؟ آپشن ہے سارا شگفتہ، بی ہے احمد حمیش، سی ہے محمد مجیب، ڈی ہے افضال حسین سید۔ اس کا آپشن آسان اس لیے ہے، آپشن سی ہے جواب اس کا محمد مجیب، کیونکہ انہوں نے شاعری نہیں کی ہے بلکہ صرف ڈرامے لکھے ہیں، اسی لیے آپ کو آسانی ہو جائے گی، محمد مجیب اس کا جواب ہے۔ بقیہ تینوں نے نثری نظم کی شاعری کی ہے۔ سوال نمبر 29 ہے
سب سے پہلے کون سی قسم اردو میں آئی؟ آپشن اے ہے نثری نظم، بی ہے پابند نظم، نمبر سی ہے آزاد نظم، نمبر ڈی ہے معرہ نظم۔ تو ظاہر سی بات ہے پابند نظم پہلے آئی ہے، تو آپشن اس کا جواب ہوگا پابند نظم، آپشن بی صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 30، لفظ نظم کا مترادف کیا ہے؟ آپشن اے ہے غزل، بی ہے نقل، سی ہے نسب، ڈی ہے نسق۔ تو اس کا جواب ہوگا نظم و نسق، آپ نے سنا ہوگا، اس کا آپشن ہوگا، جواب ہوگا ڈی۔ سوال نمبر 31 ہے، اردو میں نظم معرہ اور آزاد نظم کس کی کتاب ہے؟ اے ہے حنیف کیفی، بی ہے حبیب کیفی، سی ہے حسیب کیفی، ڈی ہے وحید کیفی۔ اس میں کیفی کا اضافہ ہو گیا ہے، اس لیے دقت ہو رہی ہے۔ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ حنیف کیفی اس کتاب کے ہیں، رائٹر ہیں۔ آپشن ہوگا اے حنیف کیفی، ان کا تعلق جامعہ ملیہ سے تھا۔ سوال نمبر 32 ہے، نظم جدید کے تحت کس طرح کے مشاعرے ہوتے تھے؟ نمبر 1 بزمی، بی رزمی، سی طرحی، ڈی غنائیہ۔ آپ جانتے ہیں کہ نظم جدید کے تحت طرحی مشاعرے ہوتے تھے۔ طرحی مشاعرے مطلب کوئی ایک موضوع دیا جاتا، اس حوالے سے لوگ نظمیں لکھتے تھے، وہ طرحی مشاعرہ۔ سوال نمبر 33 ہے، نظم جدید کس دور کی پیداوار ہے، کس صدی کی پیداوار ہے؟ آپشن اے ہے 18ویں، بی ہے 19ویں، سی ہے 20ویں، ڈی ہے 21ویں۔ اب جانتے ہیں کہ یہ سر سید تحریک کے زمانے کی پیداوار ہے، لہٰذا اس کا جواب بھی وہی ہوگا 19ویں صدی، آپشن ہوگا بی 19ویں صدی۔ سوال نمبر 34 ہے، پابند نظم کا آغاز کس علاقے سے ہوا؟ شمالی ہند، جنوبی ہند، مشرقی ہند، مغربی ہند۔ اس کا جواب ہوگا جنوبی ہند۔ جنوبی ہند سے شاعری کا آغاز ہوا ہے، تو پابند نظم کا آغاز بھی جنوبی ہند سے ہوا ہے، آپشن ہوگا بی۔ سوال نمبر 35 ہے، ترقی پسند تحریک سے منسلک شعراء نے کس بات پر توجہ دی؟ نمبر 1 مواد پر، بی حیت پر، سی ڈکشن پر، ڈی ضابطہ پر۔ جواب ہوگا مواد پر۔ مواد مطلب ٹیکسٹ پر، فارم پر نہیں دی ان لوگوں نے، ٹیکسٹ پر دی، تو آپشن ہوگا اے۔ سوال نمبر 36 ہے، جدیدیت سے منسلک شعراء نے کس پر زیادہ توجہ دی، کس چیز پر؟ آپشن وہی ہے مواد، حیت، اصول، فنی طریقہ کار، تو اس کا آپشن ہوگا بی حیت، یعنی فارم پر انہوں نے زیادہ توجہ دی ہے، آپشن ہوگا بی۔ سوال نمبر 37 ہے، علامتی نظمیں کس عہد کی پیداوار ہے؟ سمبولک نظمیں جو کہی گئی ہیں اردو میں، وہ کس دور کی پیداوار ہیں؟ آپشن ہے رومانیت، بی ترقی پسندی، سی جدیدیت، ڈی مابعد جدیدیت۔ آپشن ہوگا سی جدیدیت، ماڈرنزم کے دور کی پیداوار ہے، علامتی نظمیں کہی گئی ہیں۔ سوال نمبر 38 ہے، ترقی پسند شاعری اپنے مزاج کے اعتبار سے کیسی شاعری تھی؟ اے باغیانہ، بی عاجلانہ، تی قاتلانہ، ڈی فاتحانہ۔ جواب ہوگا آپشن اے باغیانہ۔ سوال نمبر 39، 1857 کے بعد کے دور کو کس نام سے یاد کیا جاتا ہے؟ 1857 کے بعد جو ہنگامہ ہوا، غدر جو ہوا تھا، اس کے بعد کے دور کو اردو میں کس نام سے یاد کیا جاتا ہے؟ اس کو آپشن ہوگا ہیں کون سے؟ نشأت ثانیہ، عبوری دور، امکانیت کا دور، ذبو حالی۔ تو اس کا آپشن ہوگا اے نشأت ثانیہ، رینیساں بولتے ہیں انگریزی میں، رینیساں کا دور ہے نشأت ثانیہ۔ سوال نمبر 40 ہے، خارجیت کس صنف کا جز نہیں ہے؟ خارجیت کس کا جز نہیں ہے؟ آپشن اے ہے غزل، بی ہے نظم، سی قصیدہ، ڈی مثنوی۔ غزل کا جز نہیں ہے، غزل کا جز ہے، غزل کا حصہ کیا ہے؟ داخلیت، داخلی صنف ہے غزل، اسی لیے اس کا آپشن ہوگا اے۔ سوال نمبر 41، فیض کے والد پیشے کے لحاظ سے کیا تھے؟ وکالت، طبابت، کتابت، رفاقت۔ آپشن ہوگا اے وکالت، وکیل تھے وہ۔ سوال نمبر 42 ہے، افلاس
کی حالت میں انسان کا سایہ بھی اس سے دور بھاگنے لگتا ہے، تو اس کا مترادف بتانا ہے کہ افلاس کا مترادف کون سا ہے۔ اے ہے غریبی، بی ہے بے بسی، سی ہے مجبوری، ڈی ہے بے رحمی۔ تو اس کا ہوگا افلاس مطلب غریبی، غریبی کی حالت میں انسان کا سایہ اس سے دور بھاگنے لگتا ہے۔ 43 نمبر ہے، دریا میں طغیانی کی وجہ سے سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا۔ اس میں طغیانی کا مترادف بتانا ہے، طوفان، بہاؤ، چڑھاؤ، سیلاب۔ طغیانی مطلب طغیانی، اس کا آپشن ہوگا اے بی سی ڈی۔ طغیانی مطلب چڑھاؤ۔ سوال نمبر 44 ہے، مولانا حالی کمزوروں اور بے کسوں کے بڑے حامی تھے۔ حامی کا مترادف کیا ہوگا؟ مخالف، دوست، مددگار، طرفدار۔ اس کا جواب ہوگا سی، مددگار۔ 45 نمبر ہے، بڑوں کا کہنا نہ ماننا ان کی توہین ہے۔ توہین کا بتانا ہے، توہین کا مترادف کیا ہے؟ بے عزتی ہے، برائی ہے، بدنامی ہے، بدسلوکی ہے۔ اس کا جواب ہوگا بے عزتی۔ سوال نمبر 46 ہے، اردو نہ صرف ایک خوبصورت بلکہ بہت شیریں زبان بھی ہے۔ شیریں کے معنی بتانا ہے، اس کا مترادف کیا ہے؟ میٹھی، پیاری، مشکل، سخت۔ تو میٹھی، اس کا آپشن ہوگا اے۔ 47 نمبر ہے، مہنگائی کے اس دور میں زندگی بسر کرنا دشوار ہے۔ دشوار کا مترادف بتانا ہے، مشکل ہے، آسان ہے، تکلیف دہ ہے، مصیبت ہے۔ دشوار ہے مطلب مشکل ہے، آپشن ہوگا اے۔ 48 نمبر ہے، ذرا سی غفلت کی وجہ سے اس کا کام بگڑ گیا۔ یہاں غفلت کا مترادف بتانا ہے، غفلت، لاپرواہی، ہوشیاری، چالاکی، بیزاری۔ اس کا آپشن ہوگا اے، لاپرواہی۔ سوال نمبر 49 ہے، ہر مصنف کا اپنا مخصوص اسلوب ہوتا ہے۔ اسلوب کا مترادف کیا ہے؟ سلیقہ، شعور، تصور، طرز تحریر۔ اس کا آپشن ہوگا ڈی، طرز تحریر۔ سوال نمبر 50 ہے، میری استدعا ہے کہ آپ بھی اس کانفرنس میں شرکت فرمائیں۔ استدعا کا معنی بتانا ہے، خواہش، درخواست، آرزو، خوشی۔ اس کا جواب ہوگا آپشن بی، درخواست۔ تو یہ اس طرح کے سوالات ہیں جو JSSC CGL میں آ سکتے ہیں، نظم کے حوالے سے، نظم نگار کے حوالے سے۔ ہم پھر کسی ایک ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔